میرٹھ کی پرانی گلیوں میں دلہن بنی عائشہ اپنی سجی ہوئی صورت کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی مسکان تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ۔ یہ گھبراہٹ ہر نئی دلہن کو ہوتی ہے، مگر عائشہ کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی سناٹا تھا۔ خوشبودار مہندی اور عطر کی ملی جلی مہک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ باہر ہنسی ٹھٹولی ہو رہی تھی، بچے آتش بازیاں چلا رہے تھے، رشتے دار مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی وقت فیض کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ لمبا سا، ٹھہرا ہوا، چپ چاپ سا شخص تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ باکس تھا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ فیض اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی دیر چپ رہا۔ پھر بستر کے کونے پر بیٹھتے ہوئے کہا، عائشہ، آج سے تم میری زندگی کی ہمسفر ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیسا سچ؟ فیض نے ایک گہری سانس لی۔ میری زندگی میں کوئی اور تھی، بہت سال پہلے۔ اس کا نام تھا زرین۔ عائشہ نے آنکھیں اٹھائیں۔ اس کے لب کچھ کہنے کو ہلے، مگر آواز گم تھی۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے، یا شاید اس سے زیادہ، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو سب کچھ بدل گیا، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر عائشہ کا بدن سہر گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، آپ ابھی بھی اسے یاد کرتے ہیں؟ یاد نہیں، شاید بوجھ کی طرح اٹھائے پھرتا ہوں۔ فیض نے وہ گفٹ باکس اس کی طرف بڑھایا، عائشہ کے کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی۔ اس تصویر میں فیض کا بھائی روحان اور ایک لڑکی ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ لڑکی تھی زرین۔ یہ تو روحان ہے، عائشہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی ہے، وہ بھی محبت کرتا تھا، لیکن زرین نے مجھے چنا تھا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب کمرے میں سناٹا تھا۔ عائشہ نے پھر پوچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فیض نے جواب نہیں دیا، صرف دور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ راز اب تک میرے دل میں دفن تھا، پر اب نہیں چاہتا کہ ایک اور رشتہ کسی چھپے ہوئے سچ کی بنیاد پر چلے۔ اس کے سپنوں کی شادی ایک اجنبی لڑکی کی کہانی میں الجھ چکی تھی۔ میں یہ رشتہ نبھا سکوں یا نہیں، یہ اب میرا فیصلہ نہیں، تمہارا حق ہے۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اسی تصویر کو دیکھتی رہی جس میں زرین اب بھی مسکرا رہی تھی، مگر اس مسکان کے پیچھے ایک بہت گہرا درد چھپا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے جب اس نے الماری میں چھپی تصویر دیکھی، جس میں روحان اور زرین ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ شادی کی پہلی رات کا سناٹا اب ٹوٹ چکا تھا۔ اب سوال تھے، شک تھا، اور ایک ادھوری محبت کی پرچھائی۔ اگلے دن صبح جب روحان چائے لے کر کمرے میں آیا، اس نے عائشہ کے چہرے پر وہی الجھن دیکھی۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی بھابھی، اس نے دھیرے سے پوچھا۔ عائشہ نے نظریں نہیں ملائیں، صرف اس کی تصویر آگے بڑھا دی۔ یہ لڑکی زرین ہے نا؟ روحان کی مسکان اسی پل غائب ہو گئی۔ اس نے جیسے سانسیں روک لی ہوں۔ ہاں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اور تم اس سے محبت کرتے تھے؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک ٹوٹتے بھروسے کی گونج تھی۔ روحان نے کچھ دیر چپ رہ کر سر ہلا دیا۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی شخص تھا، فیض بھائی۔ عائشہ کی روح تک کانپ گئی۔ مگر فیض تو کہتے ہیں کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتے تھے۔ سچ کہتے ہیں، وہ محبت نہیں کرتے تھے، مگر زرین کرتی تھی، اور اتنی کرتی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھی فیض بھائی کو اپنانے کی ٹھان لی تھی۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے۔ تو پھر اس کا کیا ہوا؟ روحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اتیت میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اس دن بارش ہو رہی تھی۔ زرین میرے پاس آئی تھی۔ وہ بھیگ رہی تھی، کانپ رہی تھی، کہہ رہی تھی فیض نے اسے منع کر دیا۔ وہ رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس جینے کی وجہ نہیں رہی۔ میں نے اسے سمجھایا، کہا کہ وقت سب ٹھیک کر دے گا،
مگر وہ بس ہنستی رہی، ایک عجیب سی ہنسی جیسے اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ اور اگلے دن اس کی لاش ندی میں ملی۔ اب کمرے میں سناٹا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کسی نے کچھ کیا نہیں؟ کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں تھا؟ بس اس کے موبائل میں ایک ڈرافٹ میسج تھا، میں خود کو معاف نہیں کر پائی۔ پولیس آئی لیکن گھر والوں نے عزت کے نام پر کچھ نہیں کیا، اور فیض بھائی وہ بھی چپ ہو گئے، شاید شرمندگی میں یا شاید ڈر میں۔ اور تم؟ عائشہ نے پوچھا۔ میں اب بھی اس کی قبر پر ہر برسی پھول رکھاتا ہوں، بنا کسی کو بتائے۔ عائشہ کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ اس کی شادی، اس کا رشتہ، سب کچھ اب ایک ادھوری محبت اور ایک خاموش موت کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ اسی رات عائشہ نے فیض سے سیدھے سوال کیا، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ فیض کچھ دیر تک چپ رہا، پھر دھیرے سے کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم زرین کی پرچھائی سے ڈر جاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ تم ایک نئی شروعات کرو میرے ساتھ، مگر آپ نے مجھ سے سچ چھپا کر مجھے کہاں لا چھوڑا؟ فیض نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم چاہو تو یہ رشتہ ابھی توڑ سکتی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ عائشہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ نہیں فیض، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر میں یہ رشتہ اب اسی سچائی کے ساتھ جیوں گی جس میں زرین کی یاد بھی ہوگی اور میرا حق بھی۔ فیض پہلی بار ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا، جیسے بہت دیر بعد کسی نے اس کی گرتی ہوئی روح کو تھاما ہو۔ کچھ ہفتوں بعد ایک چٹھی عائشہ کے نام آئی، بنا کسی نام پتے کے۔ اس میں لکھا تھا، اگر تم سوچتے ہو کہ زرین کی موت محض ایک حادثہ تھی تو تمہیں پوری سچائی جاننی چاہیے۔ کبھی فیض کے پرانے ای میلز پڑھنا اور دیکھنا کہ اس نے زرین سے کیا وعدہ کیا تھا۔ اب عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک بار پھر ایک اور راز اس کے سامنے آنے والا تھا، ایک ایسا راز جو شاید پوری زندگی کو ایک بار پھر سے ادھیڑ دے۔ عائشہ کے ہاتھ میں وہ بے نام چٹھی تھی اور دل میں ایک طوفان۔ رات کے 2 بجے جب پورا گھر سو رہا تھا، عائشہ چپ چاپ فیض کے پرانے لیپ ٹاپ تک پہنچی۔ اس میں ایک فولڈر تھا، لاکڈ۔ پاس ورڈ پوچھنے پر عائشہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ٹائپ کیا، زرین۔ لیپ ٹاپ کھل گیا۔ اندر ایک ای میل کا ڈرافٹ تھا۔ لکھا گیا تھا، شادی سے 2 ہفتے پہلے، مگر بھیجا نہیں گیا تھا۔ تو زرین خان، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، مگر میں نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اسے شادی کا نام دوں گا۔ ہماری جو بھی نزدیکیاں تھیں وہ ایک غلطی تھیں، اور میں اب اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تم روحان کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی زندگی اب کسی اور کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ تم سے معافی چاہتا ہوں، مگر یہ رشتہ اب آگے نہیں جائے گا فیض۔ عائشہ کے چہرے پر جیسے کسی نے تماچا مار دیا ہو۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد اور دماغ میں گونجتی آواز، میں نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اسکرین پر آخری بار اس میل کو دیکھا، اور اچانک اس کی نظر ایک اور فولڈر پر گئی، وائس نوٹس۔ کلک کرتے ہی ایک ریکارڈنگ شروع ہوئی، اور آواز آئی زرین کی، فیض، تم نے مجھے سب کے سامنے عزت دی، مگر آج جب میں نے تمہارے ساتھ جینے کی امید کی، تم نے اسے گناہ بنا دیا۔ تم کہتے ہو یہ غلطی تھی، مگر میرے جسم پر جو نشان ہیں، کیا وہ بھی غلطی تھے؟ میری روح ہر دن چلا چلا کر تمہیں پکارتی رہی، مگر تم نے مجھے اپنے بھائی کی طرف موڑنا چاہا۔ میں جی نہیں سکتی اب، اور اگر میں مر جاؤں تو میری موت کو صرف ایک حادثہ مت سمجھنا، یہ ایک بغاوت ہوگی تمہارے جھوٹ کے خلاف۔ عائشہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، جیسے کوئی گہرا راز اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا، جیسے کوئی گہرا راز اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو۔ زرین مری نہیں تھی، اسے توڑا گیا تھا۔ اس کی موت ایک حادثہ نہیں، ایک چیخ تھی جسے کسی نے دبا دیا۔ صبح ہوتے ہی عائشہ نے فیض کے سامنے سب کچھ رکھ دیا، ای میل، ریکارڈنگ اور چٹھی۔ فیض کی آنکھوں میں پریشانی تھی،
مگر ساتھ ہی ایک جھکی ہوئی رضامندی۔ ہاں، میں نے ڈر کے مارے سب کچھ چھپا لیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گی، مگر اس نے خود کو چھوڑ دیا، اور تم نے مجھے اس کے بعد بھی جھوٹ میں جینے دیا۔ عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں عائشہ۔ نہیں فیض، محبت وقت مانگتی ہے، اور تم نے مجھے صرف جھوٹ دیا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 3 مہینے بعد ایک چھوٹے شہر کی اسکول کی کلاس میں ایک ٹیچر بچوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی ہمیں سب سے گہرا دھوکہ دیتے ہیں، مگر زندگی وہیں ختم نہیں ہوتی۔ بچوں نے پوچھا، میم یہ کہانی آپ کی ہے؟ عائشہ مسکرائی، شاید ہاں، اور شاید تم سب کی بھی۔ وہ اب اکیلی تھی مگر آزاد۔ اس نے رشتہ چھوڑا مگر اپنی پہچان نہیں۔ زرین کی آخری آواز اب اس کے اندر ایک طاقت بن چکی تھی۔